السلام علیکم۔ شام کی چائے کے ساتھ حاضر ہوں اشفاق احمد کی کتاب زاویہ کے نئے چیپٹر کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ مایوسی، یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہوتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ میں ابھی ایک ایسی ہی محفل سے اٹھ کر آیا ہوں جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے موجودہ حالات پر تبصرہ کر رہے تھے اور ان کے اندر مایوسی اور نا امیدی کی ویسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جیسی کہ کسی زمانے میں جب ہم ان کی عمر میں تھے ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے زمانے میں چونکہ کوئی سائیکائٹرسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماہر نفسیات نہیں تھے، اس لیے ہم اپنا دکھ کا مداوع ادا کرنے کے لیے ان بڑوں کی طرف بھاگتے تھے جن کے پاس کوئی ایسا پوشیدہ نسخہ ضرور موجود ہوتا تھا جس کو آپ ہمارا بابا کہہ لیں۔ وہ ہماری مشکلات کے حل ڈھونڈ کر ہمیں دے سکتے تھے۔ جب ہم بابوں سے پوچھتے تھے کہ آپ ایسا نسخہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ یہ فن طب روحانی کا علم سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نسخہ سائل کے پلے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو صرف کھولنا ہوتا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ آدمی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈائلاگ میں شریک ہوتا ہے، اس لیے اس کے پلوں میں بندھا ہوا نسخہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہو پاتا۔ ہم بڑی گہری مایوسی کے دور سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ کو کم از کم مایوس ہونے کا اور نا امید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر گئے یا جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، جن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں یا جن کا صفحہ ہستی پر کوئی مواد تحریر نہیں، ان کو تو مایوس ہونے کا حق ہے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے۔ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے آپ جو ہیں، آپ کے جو بڑے پردادا تھے وہ پورس کی فوج میں ملازم تھے اور وہ سکندر اعظم سے لڑے اور انہوں نے بڑی داد شجاعت دی اور ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن زندہ سلامت گھر پہنچے اور ان کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا اس کٹے ہوئے بازو والے سورما کے گھر میں، جو کہ آپ کا جبر دادا تھا، وہ اس دنیا میں آیا اور زندہ رہا، سلامت رہا، اس کی نسل آگے چلی۔ اور جو آپ کا سکڑ دادا تھا وہ پانی پت کی دوسری لڑائی میں شامل ہوا اور خوب بے جگری کے ساتھ لڑا اور فاتح ہو کے واپس آیا، لیکن اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ توانا، جوان، خوبصورت تھا اور وہ طاعون کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا جو آگے بڑھتا، پھلتا، پھولتا رہا، اور آپ کے جبر دادا کے متوازی ایک اور آپ کا کھگھر نانا تھا جس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کی شادی سپورس والے سے ہوئی۔ ایک سسٹم بنا کے لا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قدرت گھیر کے ان کو زندہ سلامت رکھ کے آپ کو یہاں تک اس ڈیٹ تک لائی ہے۔ وہ لوگ جو قدرت کو منظور نہیں تھے، جنہیں وہ زندہ نہیں رکھنا چاہتا، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے والدین پہلے مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، نابود ہو چکے تھے۔ آپ جو اس دنیا میں میرے سامنے موجود ہیں تو آپ نہایت محترم، نہایت اعلیٰ، نہایت سپیریئر، نہایت اسٹرانگ اور نہایت امپورٹنٹ لوگ ہیں، ورنہ قدرت ایسی غلطی، ایسی حماقت کبھی نہ کرتی اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آپ مایوس ہوں اور اس نعمت کا شکریہ اس طرح سے ادا کریں جیسا کہ آپ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ انہوں نے کہا آپ اتنی عرفہ قوم ہیں اور آپ کے ارد گرد چلنے والا، یہ ٹانگے والا، شکے بان، ویلڈنگ کرنے والا، یہ ترکھان، یہ لوہار، یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹر، یہ سارے کے سارے اگر یہ موجود ہیں، اگر آج ہیں، تو قدرت چھانٹ کر ان کو لائی ہے اور کچھ لوگوں کو اپنی چھلنی میں سے گزارتے ہوئے لے آئی ہے، تو آپ کیسے مایوس ہو گئے؟ بڑی بے حیائی کی بات ہے اگر آپ مایوسی میں، نا امیدی میں یا نامرادی میں داخل ہوں۔ ہم نے کہا لیکن ہم تو ہو جاتے ہیں اور کوئی لمحہ ہم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ہم مایوس نہ ہوں، گھبرائے نہ ہوں، باوجود اس کے کہ اللہ بار بار فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس میں بڑا کوئی راز ہے، تو فرمانے والے نے کہ چونکہ آپ کی زندگیوں میں خواہش، آرزو، ڈیزائر اتنی گہری ہو چکی ہے
उतर चुकी है कि आप सिवाय मायूसी की बैटरी का चार्ज लेने के इस डिज़ायर को रख लेते हैं, क्योंकि हर लम्हा आपके अंदर किसी न किसी शय की ख्वाहिश पैदा करता है और वो ख़त्म नहीं होती। इसलिए आप मायूसी के साथ चलेंगे। जब ख्वाहिश कम होती चली जाएगी और आपकी दो जायज़ डिज़ायर्स आपके साथ रहेंगी, वो ख्वाहिशें रहेंगी, वो आरज़ुएं रहेंगी जो कि रहनी चाहिए, फिर आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आप ऐसे ही फिरेंगे जैसे एक बुलबुल होता है, जिसमें एक चिड़िया चहचहाती है। आपको पता है, बाबे कहते हैं कि बुलबुल को पता नहीं होता कि मौत आ रही है, वो गाना गा रही होती है और मौत आ जाती है। आप हर रोज़ मरते हैं, हर रोज़ खौफज़दा होते हैं। खौफ के मारे आपका दम वक्त से पहले ही निकला होता है, बल्कि एवरी मोमेंट एवरी डे यू कीप ऑन दैट। चिड़िया को इसका नहीं पता, घोड़े को नहीं पता, शेर को नहीं पता। वो बड़े मज़े से आज़ादी के साथ चले जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये डिज़ायर नहीं है जो हमारे अंदर इश्ताल पैदा करती है या हमारे अंदर तस्वीर पैदा करती है। तस्वीर हमारे यहाँ मना है और आम तौर पर समझदार सियाने बड़े कहते हैं कि क्यों मना है। तस्वीर आपके अंदर ख्वाहिश पैदा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। मुझसे पूछते हैं मेरे बच्चे कि बाबा, तस्वीर अगर आप कहते हैं नहीं चाहिए तो हम पासपोर्ट पर क्या लगाएंगे? मैंने कहा वो तस्वीर नहीं है, वो तुम्हारी दस्तखत है, वो तुम्हारी तस्वीरी दस्तखत है। ये वो तस्वीर नहीं है जो इन रिसालों में छपती हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो तस्वीरें आपको बहुत मायूस करती हैं, बहुत खराबियाँ गिनाती हैं। अगर इन सारे रिसालों से जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपके घरों में भी हैं, मेरे घर में भी पड़े हैं, बहुत बहुत रंगीन चीज़ें उनमें होती हैं। एक लम्हे को सोचिए, इनमें रंगीन तस्वीर भी निकल गई और सिर्फ मतन रह गया। आपकी ज़िंदगियों में से मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक आपकी ज़िंदगियों में से 50-60% नाउमीदी और मायूसी कम हो जाएगी। खैर, ये बात अर्ज़ कर रहा था, मैंने कहा हमारे साथ इतनी सारी कालिक क्यों लग जाती है? जब हम उठते हैं तो अंदर बाहर कालिक लगी होती है। मैंने लगा इस कालिक को दूर करने का फ़न आपको आना चाहिए। इसके स्याह धब्बे ज़िंदगी के ऊपर हावी होते रहते हैं। किस तरह से? मुझे याद है मेरे बचपन में आपने भी मोहल्लों गलियों में वक्त गुजारा होगा। हमारे मोहल्ले में देगचियाँ कली करने वाला एक शख्स आया करता था। वह गली के अंदर डर जमा के, गीली मिट्टी लगा के, धोंकनी फिट करके अपने चमड़े को बांधता। वो एक अजीब नज़ारा होता। हम स्कूल जाने के बजाय इसके गिर्द खड़े हो जाते, काली से या धोंकनी। कोई देगची जिनकी शक्ल देखना आपको गवारा नहीं करते, इनको ज़रा सा धोकर कोयले के ऊपर लटाकर सूखने देता। धोनी से हवा देकर वो कली के साथ कली की एक खराश देता था और उसके पास एक लोगड़ होता था जिसको नौशादर के साथ लगाकर वो इसका मांझा देता था। और वो देगची देखते ही देखते बकाए नूर बन जाती और जी चाहता था कि आदमी इसको देखता रहे और देर तक देखता रहे। हमारी सारी कालिक जो है वो यूं दूर हो सकती है। मैं कहूँ, ऐ अल्लाह, मैं स्याही को शुक्रिया के ब्रश के साथ और शुक्रगुजारी के लोगर के साथ, जिसके साथ नौशादर लगा है, मेरी तस्लीम और रज़ा का, मैं इसको चमका सकता हूँ। मैं इनको इस जगह पर रख सकता हूँ जहाँ पर और चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है, इंसान बहुत कुछ जानने के बावजूद शदीद एहसास कमतरी में रहना पसंद करता है। मैं और आप, हमारे साथी जो जिंदा सलामत हैं, जिनको एहसास कमतरी में उतरने का कोई हक नहीं पहुंचता, जो एहसास कमतरी में खुद उतरते चले जाते हैं। कुछ ख्वाहिशें पूरी होती हैं, कुछ नहीं पूरी होती, और ज़्यादा भी आदमी पूरी ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा तो सकता है। मसलन अब बहुत आला दर्जे के साबुन से नहीं नहा सकते, तो लाल साबुन तो है ना, इससे तो नहा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी खराबी की बात नहीं है। लेकिन जब आदमी मजबूर करता है और इसके साथ वाले मजबूर करते हैं कि देखो तुम्हारे पास ये है, इसने कहा तुम तो कंगले हो, वो डरता रहता है और कांपता रहता है और खौफज़दा रहता है। हालांकि इसके पास बहुत सारी सलाहियतें होती हैं जिनको सहारा बनाकर वो बड़ी आसानी के साथ इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, अपने वजूद से, अपने होने से, अपनी एंटिटी से, कि देखिए ये बात मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो आप करते हैं।
اب میں جانتا ہوں زندگی میں مایوسی میں ناامیدی میں اگر بہت زیادہ تاریکی ہے، اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد سو جائیں گے، پھر ایک بڑی کالی سیاہ رات ہم پر چھا جائے گی، اور پھر اس سیاہ کالی رات کے اس کنارے سے اس کے کنارے سے اندر سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی۔ وہ روشنی کی کرن ابھی پہنچی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے، وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی۔ ابھی روشنی نہیں پہنچی اور وہ چہچہانا شروع کر دے گی۔ پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ، میں اکثر غور سے دیکھتا ہوں۔ ابھی روشنی آئی نہیں ہے لیکن وہ دھن ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، پاکیزہ نیک لمبی چونچ والا گردن کو پیچھے کھینچتا ہے اور اس کے بعد چہچہانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہی پھر اس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں چہچہانے میں، جیسے مایوس آدمی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ناامیدی مایوسی کے گہرے سمندر میں اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی تگڑا ہو اور یہ سمجھے کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے اتنی مشکلات سے اتنی بیماریوں کو پھیلانگتا ہوا، سمندروں کو عبور کرتا ہوا، پہاڑوں کو چیرتا ہوا، بے شمار جنگوں میں شریک ہوتا ہوا، نسل در نسل پیڑھی در پیڑھی یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں نہایت اہم ہوں، میں نہایت قیمتی چیز ہوں۔ میں اور آپ یقین کریں، جتنے آدمی آپ بھی بیٹھے ہیں اور آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ جو سن رہے ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ آج اگر آپ کاغذ لے کر کیلکولیٹ کریں تو اپنے فیملی شجرہ نسب ہونے کے باوجود پیچھے چلتے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ ہمارے وہاں روم کے پاس ایک جھیل تھی، لاگو برشانو سے کہتے تھے، بڑی خوبصورت جھیل تھی۔ لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، ہم کو بھی جب 2-3 چھٹیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن موسم گرما میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اٹیلین لوگ بہت موج میلہ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، بڑا اچھا خوبصورت سا، کشتی کے پتوار پر چڑھ کے کچھ ڈانس سا کرنے لگا۔ کشتی ڈگمگائی اور ڈولی اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، جھیل میں گر گیا۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا تھا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ اس کو میں نے بھی دیکھا، لیکن ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ میرے خطرے کا معاملہ ہے، ہم اس پہ خواہ کیوں پڑیں؟ تو میرے ساتھ 62-63 سال کا ایک بڈھا آدمی بیٹھا تھا۔ میں اس وقت نوجوان تھا، میری عمر 27 برس تھی۔ بوٹ اتارا اور اپنی پتلون سمیت اور بوٹوں سمیت اس نے چھلانگ لگا، اور میں نے اپنی چالاکی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بوٹ کی تسمے کھولنے شروع کر دیے تاکہ تھوڑی سی شمولیت میری بھی رہے۔ لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے کہ مجھ سے بوٹ کی تسمے کھول نہیں سکے۔ اس نے اس کو جا کر پکڑا، الحمدللہ اس کا سر وغیرہ اندر نہیں گیا تھا، بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس کو تھوڑی کے نیچے دیتا ہوا وہ بابا تیرتا ہوا اس کو کشتی کے پاس لے آیا اور لا کر اس کو سہارے سے کشتی میں داخل کر دیا اور بیٹھ گیا۔ ہم نے بڑے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ اب وہ جو گرنے والا تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا اور پریشان بھی تھا، خوفزدہ بھی تھا۔ تو اس نے بڑی دبی ہوئی مری ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی فیور کی ہے، مجھے بچا لیا۔ اس بابا نے کہا، نو نو نو، یہ کیا بات تم نے کی، کچھ نہ کہو مجھے، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ تم ہو ہی اتنے قیمتی کہ جب گرتے کوئی بھی تمہیں بچاتا، اس میں کیا بات ہے شکریہ ادا کرنے کی؟ تو مجھے آج آپ سے باتیں کرتے ہوئے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ تو وہ بابا بیٹھ کے آرام سے اپنے کپڑے سکھاتا اور نچوڑتا رہا، بوٹ کھول کے سکھاتا رہا۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات طے پا جائے کہ ہم جب اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صحت کے ساتھ، کسی بھی شکل کے ساتھ، کسی بھی رنگ اور روپ کے ساتھ، تو پھر ہم اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بڑی توقیر فرمائی ہے اور بہت عزت عطا کی ہے۔ یہ غالباً شیطان ہے جو آدمی کو مایوس کرتا رہتا ہے، وہ بہت ٹھیک اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو اپنے آج کے اوپر پورا بھروسہ ہو، اگر وہ آج سے اپنے تبھانے یعنی آنے والے کل اپنے ٹمارو کو اپنی گرفت میں اچھی طرح لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مجھے سبحانے کا لفظ اس لیے پسند ہے کہ میں سندھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ سندھ ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے،
اس کے لوگ بڑے پیارے میٹھے لوگ ہیں، اچھے سائیں لوگ، گانے بجانے والے، ادب کرنے والے۔ میں نے وہاں بڑا وقت گزارا ہے پارکر میں۔ میں نے آج بھی یاد کرتا ہوں میرے دوست جو مکھی نہال چند پتہ نہیں کیسے ہوں گے، انہوں نے مجھے بڑی محبت دی۔ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ میں کبھی کبھی ایسے الفاظ ڈھونڈ کے استعمال کرتا ہوں۔ سبحانے ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے آنے والا کل۔ ہمارے پاس چونکہ نہیں ہے اردو میں سبحانے لفظ استعمال کرتا ہوں آنے والی کل میں، اور یہ اپنے جلوں میں اور اپنی جھولی میں بہت ساری خوشیاں، یہ ساری نعمتیں لے کر تیار ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی سبحانے سے آنے والی کل سے خوف زدہ ہو جائے تو اس کی جھولی میں وہ کچھ نہیں پڑتا جو کچھ پڑھنا چاہیے۔ میں بھی یہاں آنے سے پہلے ایک بڑا اچھا سا سیب کھا رہا تھا۔ سیب کھا چکنے کے بعد بڑی براق اور سفید تشتری میں اس کا ایک بیج، سیب کا بیج بڑا چمکدار سا ہوتا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا دیکھو بی بی، یہ تو بیج ہے، اس میں سبحانے کا سیب پوشیدہ ہے۔ ایسی بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگی آپ کون سے سیب کی بات کر رہے ہیں؟ اس بیج میں تو 300-400 سیب پوشیدہ ہیں۔ یہ آپ کس سیب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، اس آنے والے کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ مایوسی کی بات یہ ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے بہت ساری چالاکیاں اختیار کی جاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے بابوں نے یہی بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، اپنے آرزوؤں کو ذرا سا روک سکیں، جس طرح آپ اپنے پیارے ڈوگی کو کہتے ہیں تم ذرا باہر دہلیز پہ ٹھہرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں تمہیں لے کر چلوں گا، تو ڈیزائر کو سنگلی ڈال کر چلیں۔ ڈیزائر کو جب تک آپ پیار نہیں کریں گے، کتے کی طرح سنگلی ڈال کر سیر نہیں کروائیں گے، اسے نچائیں گے نہیں، اس کو گلستان کی سیر نہیں کروائیں گے، وہ چمٹ جائے گی۔ ایک آپ اور ایک آپ کے محبوب کے درمیان ایک چھوٹی سی سنگلی ہوتی ہے اور ایک عجیب طرح کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ڈیزائر کے اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے، اور مشکل امر ہے۔ اگر آپ شروع کر دیں سنگلی تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں۔ ایک پیٹ کی ایک لمبی کہانی یاد آئی تھی، پھر کسی وقت عرض کروں گا، لیکن اس کا گہرا تعلق ڈیزائر سے ہے، انسان سے، انسان کی ذات سے ہے۔ اس طرح سے وہ پالتو جانور آپ کی مدد کر سکتے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تسلیم کرنے کا شرط عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ شام کی چائے کے ساتھ اور اشفاق احمد کی زاویہ کے اس چیپٹر کے ساتھ